عرب کے اندر یہ رواج تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ کسی نے 5 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، کسی نے 10 کو، کسی نے 2 کو، کسی نے 1 کو۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، وہ دیہاتی تم نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر لیا، بتا تو صحیح۔ وہ دیہاتی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اولاد نہیں تھی، میرے گھر میں اولاد نہیں تھی، میں مزدوری کرنے کے لیے باہر چلا گیا، میں نے بیوی سے کہا اگر بیٹا ہوا تو زندہ رکھنا، اگر بیٹی ہوئی تو دفن کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 5 سال کے بعد اپنے گھر کو واپس آیا۔ کتنے سال بعد؟ 5 سال کے بعد میں اپنے گھر کو آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول میرے گھر میں چھوٹی سی بچی وہ پھر رہی ہے۔ میں بیوی سے پوچھتا ہوں یہ بچی کون ہے؟ بیوی کہتی ہے تیری بچی ہے، ہمارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا، بچی پیدا ہوئی تھی۔ باپ نے بیوی سے کہا تجھے میں نے کہا تھا اسے زندہ دفن کرنا، آخر تم نے اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا؟ ماں کہنے لگی، آخر ماں ہوتی ہے، وہ کہنے لگی میں نے اس کو اس لیے دفن نہیں کیا کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے کہا چلو بیٹی تو ہے، یہ ہماری اولاد ہے، کیونکہ بیٹا ہوا نہیں، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے میں نے دفن نہیں کیا۔ باپ نے بھی رہنے دیا۔ اسی طرح دن اس کے طرح میرے گزرتے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کچھ یوں، اے اللہ کے رسول ہوا کچھ یوں، میں گزر رہا تھا، راستے میں مجھے ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے مجھ سے کہا تیرے گھر میں چھوٹی بچی ہے، تو نے اسے دفن نہیں کیا، آج شام ہی کو میرے کمانڈر میری فوج آئے گی، تیری اس بچی کو اٹھا کر لے جائے گی۔ میں نے ابو جہل کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ فوج نہ بھیجیں، میں خود ہی اس بچی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر آیا، مجھے بچی بھی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن ابو جہل کا ڈر میرے دل میں تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے ماں کو کہا بچی کو تیار کرو، اس سے میں سیل کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اب ماں نے بچی کو تیار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جگہ جا کر ایک گڑھا کھونا شروع کر دیا۔ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تقریباً 5 سال کی ہے۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، جب بھی میں گھر آتا تھا اور جب بھی آ کر میرے سندھ لگتی تھی میری ساری تھکن دور رہا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، آج میں اس کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اب وہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا، گرمی بہت تھی، مجھے پسینہ آنے لگا۔ یا رسول اللہ، وہ اپنے چادر کے ساتھ میرا پسینہ بھی صاف کرتی تھی اور مجھ سے پوچھتی میرے پاپا جی آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے گڑھا کھود کر تیار کیا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کو اٹھایا، اس گڑھے میں ڈال دیا، اس گڑھے میں ڈال کر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا سٹارٹ کر دی اور ایک پتھر میں نے اس کے سینے پر رکھ دیا جو بھاری تھا، تاکہ بچی ہلنا جلنا چھوڑ۔ وہ بچی رونے لگی۔ یا رسول اللہ، وہ کہتی ہے پاپا جی میرا قصور کیا تھا؟ اے میرے ابو بتائیں تو صحیح میرا قصور کیا تھا؟ یا رسول اللہ، مجھے اس کی باتوں پر کوئی اثر نہیں، اس کی جو بھی پکارتی تھی مجھ پر اثر جو نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، میں اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی اور رو رو کر کہتی میرے پاپا میرے ابو مجھے چھوڑ دیجئے، میں جنگل میں چلی جاؤں گی، میں واپس گھر بھی نہیں آؤں گی، میں پتے کھا کے گزارا کر لوں گی، میرے ابو مجھے آپ دفن کیوں کرتے ہیں؟
آخر میرا قصور کیا ہے یا رسول اللہ؟ میرا دل نرم نہیں ہوا، میں اس پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی، میں نے اسے دفن کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، یا رسول اللہ، میں اسے مٹی ڈال کر میں اسے دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، جس وقت میں نے اسے دفن کیا وہ خواب میں ہر روزانہ مجھ سے آ کر کہتی ہے میرے ابا کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گردان ہوگا، اور محمد رسول اللہ کی جب تیزار لگے گی میں پوچھوں گی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے آخر دفن کیوں کیا، میرا کیا قصور کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں، وہ دیہاتی بھی رو رہا ہے اور اپنا واقعہ بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیہاتی بس کر، جب اس بچی تو اسے التجا کر رہی تھی تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ابو جہل کا ڈر مجھے بہت لگ رہا تھا اس لیے میں نے دفن کر دیا۔ اے اللہ کے رسول اب بتائیں کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او دیہاتی تو نے بہت بڑا گناہ کیا لیکن میں بہت بڑی رحمت لے کر میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں بہت بڑی رحمت لے کر آیا ہوں، اگر تو آج سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تیرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ میرا گناہ تو معاف ہو جائے گا، پر یہ واقعہ مجھے بہت درد دیتا ہے، مجھے بہت ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہو دیاتی تو نے اس واقعہ یاد دلا کر مجھے بھی رلا دیا، انشاءاللہ اللہ تیرے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا، تو سچے دل سے کلمہ پڑھے گا۔ بہرحال وہ دیہاتی مسلمان تھی۔ اس واقعہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آج بھی ان دور جاہلیت کے جو محمد رسول اللہ کی آمد سے پہلے کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمد کے بعد کتنے سال کے بعد اس دور کے اندر وہی جاہلیت آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ مسئلہ ڈسکس ہی نہیں کیا۔ آج لوگ بیٹی کو منحصر سمجھتے ہیں، بیٹی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اللہ نے جس کو بیٹیاں دی اس نے اس پہ صبر کیا اور کل قیامت کے روز وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک دیہاتی عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، میں نے اس دیہاتی عورت کو 3 خنجوریں دے دی، اس نے ایک خنجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری خنجور دوسری بیٹی کو دے دی، اس نے ایک خنجور خود کھانے لگی لیکن اس کی بیٹیاں مانگنے لگی، اس نے ایسا کیا آدھی خنجور دوسری بیٹی کو دے دی، آدھی پہلی والی بیٹی کو دے دی۔ تو میں نے یہ واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس کیا کیونکہ مجھے یہ واقعہ بہت پسند آیا، اس عورت کا یہ معاملہ مجھے بہت پسند آیا، ہمیشہ صدیقہ فرماتے ہیں۔ میں نے جب یہ واقعہ اللہ کو ڈسکس کیا تو آج رسول نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے اس عمل سے اس پر جنت واجب فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے بری قرار دیں گے۔ کون فرماتے ہیں؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اتنا چھوٹا سا اس نے بچیوں کے لیے عمل کیا، اللہ کو جنت واجب اور جہنم اس پر حرام ہے، سے اس نے آزاد کر دیا، ہمیشہ کے لیے اس پہ واجب ہو۔ لیکن اے مسلمانوں بیٹیوں کو رحمت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کا نکاح بھی کروا دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اس طرح قریب ہوگا جس طرح انگلیاں، پھر اللہ کے رسول نے انگلیوں کو ملا دیا، فرمایا کل قیامت کے روز میرے اس قدر ہو کر اتنے میرے قریب، اتنی خوشخبری ہے بیٹیوں کے لیے میرے دوستو۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے روز میرے قریب، میرے انگلیاں نہیں ہیں، پہلے رسول انگلیاں کھلی، پہلے رسول انگلیاں ملا دیا، فرمایا کل قیامت کے روز اس طرح وہ میرے قریب
طریق ہوگا اس طرح